السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ قربانی کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ کتنی؟ قربانی وہ ہوگی جس میں 4 شرطیں ہوں گی۔ ان تکون الاضحیہ ملک للمضحی، قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ چوری کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بلکہ آج کل تو وہ لوگ چونکہ بڑے قابل ہیں، اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے، قربانی لینے کے لیے گیا، کہتا جی کتنے کا بکرا ہے؟ کہتا جی 80,000 کا۔ لیکن میں آپ کو سستا دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ کہتا ہے وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں تمہیں 15,000 کا بکرا دے سکتا ہوں، وہ گدھا اس کے پاس ہے، وہ خرید کے مجھے دے دو، میں تمہیں بکرا دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا 15,000 اٹ مین کہ 65,000 بچ رہا ہے۔ وہ بھاگا، اس نے جا کے 15,000 روپیہ دی اور گدھا لے کے آ گیا۔ واپس آ کے دیکھو بکرے والا غائب ہے۔ ساری دنیا بکرے لے کے اپنے گھروں کو جا رہی ہے، وہ گدھا لے کے پھر رہا ہے، بیچوں کہاں ہے اس کو؟ مسلمانوں کی حالت دیکھیے۔ وہ اتفاق سے وہ فیصل آباد میں درس تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے، دم کٹا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کسی نے بیان کر دیا، وہ سوال لے کے آ گیا، جناب میں نے تو گائے خریدی تھی، بڑی خوبصورت گائے۔ گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں آلودگی نہ پھیلے، اس نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو آلودگی سے بچ جائے۔ کہتے کیا اچانک وہ گائے ڈری اور بھاگی، میں نے جلدی سے دم کو پکڑا اور پائپ میرے ہاتھ میں اور گائے غائب۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتا جی کیا بتاؤں، وہ پائپ ہی تھا، نیچے کسی اور چیز کی دم کاٹ کے نیچے پائپ پہ لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانی پر، اس بددیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے، پرندے اڑ رہے تھے، تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے اور رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کون سرو علی رؤوس الجبال، بلاؤ بیت المال سے دانے منگواؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور بھوکا ہی اڑ کے گزر جائے، اس سرحد میں آئے تو کھا کے گزرے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کوئی پنی لگ ہی جائے، کوئی ہاتھ دکھائی جائیں۔ ان تکون الاضحیۃ ملک للمضحی، قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے۔ امام نووی صحیح مسلم کے شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجوز في الاضحية لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی ہوگی۔ اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں۔ اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے۔ کہا گائے کی زکوٰۃ پہ بھینس کی زکوٰۃ کا قیاس تو کرتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ قیاس سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ نص سے ہوگی۔ اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لہنگے ایسے پڑے ہیں جن پہ زکوٰۃ پڑے گی اور کپڑوں پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
کتنے مہنگے برتن پڑے ہوئے ہیں، ان برتنوں پہ بھی زکوٰۃ پڑے گی، برتنوں پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، تو کس کس جگہ آپ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو جتنا لذیذ گوشت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے جی، کٹھے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ بتائیں ہرن کا گوشت لذیذ ہوتا ہے کہ بھینسے کا؟ نیل گائے زیادہ لذیذ ہے کہ بھینسا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ تیسری بات، ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، اس کی عمر شرعا ثابت ہو کہ اتنی عمر کا ہے. اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبح الا مسنہ، جانور وہ ذبح کرو جو دوندا ہو، جس کے دو دانت ٹوٹ چکے ہوں. الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، اگر دوندا نہیں مل سکتا تو آپ، بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جزع بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے. اونٹ 5 سال کا جزع ہوگا، 2 سال کی گائے ہے جزع ہوگی. ما اکمل السنہ، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث اگر 1 سال کا ہو گیا ہے جزع ہے، کیا جا سکتا ہے جب دوندا نہیں مل رہا. اور بعض نے کیا کہا، مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن افضلیت پھر بھی دوندے کو ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی، جس طرح دوندا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس طرح جزع بھی کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا. چوتھی شرط، ان تكون الاضحیۃ سالمة من العیوب المانعہ، اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو. عیب کے بارے میں 4 عیب بیان کیے ہیں. العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تو جو نبینا ہو بلولا جائز نہیں ہے. المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، جو کھڑی نہیں ہو سکتی، یا جس کو چلائیں دائیں طرف وہ چلے بائیں طرف. تو وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پلسرات گزرنی ہے، وہ پلسرات کو آگے گزرنے کے بجائے پیچھے کو چل پڑی تو کیا بنے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اسی لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے. حدیث وہ پیش کیا کرے جو صحیح ہو. ایسا بیمار اور لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، ذبح کر لے. والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے. والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے، جس کو چلائیں دائیں اور چلے بائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی. ہمیں بھی ان 4 باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. قربانی اگر گائے کی ہے تو اس میں 7 حصے ہیں، اونٹ ہے تو اس میں 7 حصے ہیں. کوئی 1 قربانی کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 10 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 100 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، جب نیت یہ ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں صحابہ کرام 1 بکری کرتے پورے گھر کی طرف سے، اب لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے اس لیے زیادہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں. اور ایک شخص کیا کہتا ہے 10 لاکھ کی گائے لایا ہوں. ارے تم 10 لاکھ کی، تم 20 گائے بھی لے سکتے تھے، تم نے 1 گائے پہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ فخر کے لیے. میں 5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا ہوں، تم 5 لاکھ کے 10 بکرے بھی لے سکتے تھے. کیوں لیا ہے؟ پتہ چلے سب سے مہنگا بکرا اس نے کیا. جانور خسی کیا ہوا بھی کیا جا سکتا ہے ذبح، اور جو خسی نہ کیا گیا ہو، دونوں قسم کی قربانی جائز. جانور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. وقت تھوڑا ہے، تفصیلی دلائل پیش نہیں کیے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا
فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے۔ کہاں لکھا جی؟ عورت ہے نا، اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا؟ جیسے وہ بات بنی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا یہ سبزی کدو، کہ اگر اس کی وہ بنی ہوتی نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں کہتے، اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ بیل جس کے ساتھ لگتا ہے نا، اس کو کوئی ڈونڈی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، وہ اگر پہلے کاٹ دے نا کہتے رام ہو گیا۔ اچھا اس کی حلت جو ہے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اب کٹ گیا تو رام ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ نہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ وہ کون سے بڑے ہیں؟ کو مولوی بھی ان میں ہے؟ کوئی ضروری ہے کو مولوی بڑے ہوتے ہیں؟ بس ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ رام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امر بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو۔ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ذبح کی ادا بھی بیان کی ہے۔ ایک بات ان دونوں باتوں سے پہلے سمجھنی چاہیے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ نماز سے پہلے بھی کوئی رکھتے نہیں پڑھتے تھے نہ نماز پڑھنے کے بعد۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْن، جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میدان میں وہاں کوئی تحیۃ المسجد نہیں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، لیکن گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا 2 طریقے بیان کیے ہیں، ذبح کرنا، نحر کرنا۔ جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے، 4 چیزیں کاٹی جائیں۔ قطع الحلقوم، حلقوم کو کاٹا جائے، مجرى النفس، نفس جہاں سے سانس انسان کا نکلتا ہے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں۔ والمری مجرى الطعام والشراب، دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 موٹی گلینڈز دائیں بائیں رکھی ہیں جانور کے، بلکہ انسانوں کی بھی ہیں، جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائی جائے، لیکن ادب یہ ہے چھری نہیں کہ اس کو لٹا دیا، چھری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو، اس وقت کہہ رہا رسا لاؤ نا، نہیں، پہلے تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور چھری تیز کر رہا ہے، آپ نے فرمایا هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَن تُزْجِعَهَا، جانور کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری تیز کیوں نہیں کی، اب تیز کر رہے ہو۔ أَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوْتًا، تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے۔ ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا، ساتھ اس کو لٹایا ہوا تو نے نکالا کوڑ اور ایک لگایا، فرمایا سَقَّ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، اس کو موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو۔ اس لیے اپنی تیاری کرو، چھری اچھی طرح تیز ہو، اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو۔ ہوتا کیا ہے 6 بندے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ظلم ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی 10 ذی الحجہ کو، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک، مغرب تک کر سکتے ہو، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو کہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ، یہ ناجائز ہے، وغیرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے، دن کو بھی ہو سکتی ہے۔
اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی چھری پھیر سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹوں کو خود نحر کیا، گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث، اس کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں۔ اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کو کھڑا کرو، مذکر مؤنث ہو، اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ، یہ اس کا نحر ہے۔ جب وہ گر جائے گا گوشت تو بنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور ذبح کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ابعثها قیاما مقیدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو، معقولۃ الید الیسری، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو۔ 63 کو آپ نے خود نحر کیا، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکمل کر دیں۔ قربانی کے بعد اگلا مرحلہ، جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی جب صحیح نہیں ہوتی پھر تخبط کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ رہنمائی دینی چاہیے۔ بینر لگا ہوتا ہے، فلاں ہاسپٹل میں کھالیں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ادھر بینر لگا ہوگا، فلاں مدرسے میں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل ہوگا۔ ادھر لکھا ہوگا، فلاں جگہ پہ بیٹیاں رو رہی ہیں، ان کو چپ کروانا ہے، ثواب دارین ملے گا، کھالیں ہمیں پہنچائیں۔ الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں۔ دین پیش کرنے والے کو دین پیش کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها، 317 نمبر روایت، اور ابن ماجہ میں 3157 نمبر روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین۔ آپ نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ جانوروں کے گوشت کھالیں جھولیں، مسکینوں میں تقسیم کریں۔ مومن دیانتدار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دے نہیں سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کوئی بیٹی رو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا حق مسکین کا ہے۔ خود تو آپ گاڑیوں پہ جائیں عید پڑھنے اور پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں، اس کی جوان بچیاں ساتھ ساتھ گھروں میں جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں، مسلمان کو غیرت نہیں آتی؟ پہلے اس کا حق ہے۔ رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے والا شخص سوچتا نہیں ہے کہ جس کے پاس گرمی کے دن گرمی ساری نکل گئی، ایک پنکھا گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ہوا مل جائے۔ ایک مسلمان مہنگے مہنگے کمبلوں میں رات گزارے اور بستروں میں، اور کتنے ایسے گھر ہیں اس کے نیبر میں جس کے پاس بستر نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسکینوں میں دے۔ مسلمان دیانتدار ہوتا ہے۔ آپ مساکین کو سب سے پہلے پہنچائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ گناہ کیا ہے؟ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور یہ مسکینوں کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تھے۔ تجوریاں بھر لی جائیں اور مسکین بھوکے کے بھوکے۔ رمضان آئے زکاتیں اکٹھی، عید الفطر آئے فطرانے اکٹھے، صدقات اکٹھے، مسکین مسکین رہ گیا۔ کہاں گئے؟ تخبط جب انسانیت کے اندر آتا ہے، فقیر کیسے ختم ہو؟ کس طرح محتاجوں کی محتاجی ختم ہو؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟
اس لیے صحیح بخاری کی روایت شاید کسی کی سمجھ میں آئے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، حکم یہ ہے جس شہر کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے پہلے وہاں کے غریبوں پہ خرچ کی جائے، دور لے جانے سے پہلے یہ کام کرو۔ اس لیے مساکین کا حق پہلے ہے، جب آپ نے ان کو پورا کر لیا ہے آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کا رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں۔ کیا ہوا؟ قربانی نہیں ہے، ہم تو کھال بیچتے ہیں۔ فلا اضحیت لہ، صحیح الجامع کی روایت 6118 نمبر حدیث ہے۔ کیا کریں؟ کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے، اور اگر کوئی مسکین بیچارہ اتنا ہی ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا تو بیچ کے بھی خود نہیں، اس کو دے دیں۔ قربانی کرنے والے کو کھال یا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں۔ ولا يعطى من جزارتها شيئا، صحابی کہتے كنا نعطي من عندنا، ہم جس سے قربانی قصاب سے کرواتے قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیتے تھے بطور اجرت، نہ کھال بلکہ پیسہ دیتے تھے۔ ہاں اگر گوشت اس کو دینا چاہتے ہیں بطور تحفہ دے دو، لیکن اجرت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ والمعتر، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کا کہ ادھر ذبح کرو ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سب کو حق دیا ہے، پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جب سفر سے آئے کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ 4 کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سال چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے روحانی یا جسمانی، اللہ رب العزت ان کو شفاؤں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو۔ جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنائے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ صاحب مال ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے، فتن اور آزمائشوں سے بچائے، بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ ایک وعدہ آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام میں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ دیتا ہوں، وعدہ پوچھ لیتا ہوں، کس کس نے وعدہ کیا تھا؟ پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے نا، باقیوں نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ جس نے وعدہ کیا تھا میں وہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ یہ سارے آج نئے آئے ہیں، پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا نا، تو کون کون ساتھی ایک ایک ساتھی لے کے آیا ہے؟ جس نے وعدہ پورا کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے نا، دیکھ لے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں،
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ میرے معزز، میرے محتشم، میرے مکرم بھائیوں، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ذریعے ہوگی تو ایک بندے کی ہدایت ہی جنت کا باعث بن سکتی ہے۔ نیکی کا پیغام سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔